بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی قابل عزت احترام سامعین، ہم نے پہلے ماضی کے الفاظ کی دہرائی کی تھی۔ آج ہمارا سبق فعل مضارع کے متعلق ہے۔ سامعین، ہم نے پڑھا تھا کہ کسی کام کے ہونے کی 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، جو کام ہو چکا ہو رہا ہو یا بعد میں ہوگا، تو وہ زمانہ جو گزر چکا ہے اسے ماضی کہتے ہیں۔ وہ زمانہ جس سے ابھی واسطہ پڑا ہوا ہو اسے حال کہتے ہیں، اور وہ زمانہ جو آنے والا ہو اسے مستقبل کہتے ہیں۔ عربی زبان میں فعل مضارع کے الفاظ میں دونوں معنی ہوتے ہیں، حال اور استقبال والا۔ تو گویا مضارع کے پہلے لفظ سے جو ترجمہ ہم حال والا کرتے ہیں وہی مستقبل والا بھی ہو سکتا ہے۔ تو مضارع کا پہلا لفظ تھا یکتب، جس کا معنی ہے لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ جس طرح ماضی کے 14 لفظ، مضارع کے بھی 14 لفظ، وہاں پہلے 6 ان کا تعلق غائب کے ساتھ، یہاں بھی 6 پہلے ان کا تعلق غائب کے ساتھ۔ جیسے وہاں 6 حاضر پھر متکلم، تو یہاں بھی 6 حاضر پھر متکلم۔ تو پہلا لفظ ہے یکتب۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ماضی کے پہلے لفظ کے شروع میں، جیسے کاتبہ، یا لگا دیں تو مضارع کا پہلا لفظ یعنی واحد مذکر غائب بن جاتا ہے۔ تو ہم نے مثال پڑھی تھی کاتبہ سے یکتب۔ اب یکتب کے اندر 2 معنی، پہلا لکھتا ہے، دوسرا لکھے گا وہ ایک مرد۔ اور قرآن مقدس میں ہم نے اس کی مثالیں بھی دیکھی تھیں کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ تو یخلق یہ واحد مذکر غائب، اللہ یعلم واحد مذکر غائب، یظلم واحد مذکر غائب۔ تو واحد مذکر غائب میں جو بنیادی اور اہم بات ہے سامعین، وہ ایک تو شروع میں یا ہوگا اور آخر میں پیش ہوگا۔ جس طرح ہم نے ماضی کے آخر میں زبر دیکھی تھی کاتبہ، شکل کوئی بھی ہو، قالا ہو، باع ہو، اکرم ہو، صرفہ ہو، ضاربہ ہو، دحرجہ ہو، جو بھی شکل ہو، 3 حرف ہیں، 3 سے زیادہ ہیں، 4 حرف ہیں۔ ہم نے ماضی کے آخر میں دیکھا تھا کہ زبر ہے تو واحد مذکر غائب۔ اسی طرح سامعین، مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں ہم نے ہمیشہ پیش دیکھنا ہوگا، یخلق، اور شروع میں یا، آخر میں پیش۔ تو اس کا مطلب ہے یہ مضارع کا پہلا لفظ واحد مذکر غائب۔ اور ہم نے پڑھا تھا یکتب، لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد۔ اسی طرح مضارع کا دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا یکتبان۔ سامعین، آپ کو یاد ہوگا ہم نے تثنیہ کی علامت الف پڑھی تھی ماضی میں، جیسے کاتبہ سے کاتبا، تو گویا صرف الف لگانے سے تثنیہ یعنی 2 کا لفظ بن جاتا ہے۔ ہم نے وہاں پڑھا تھا کاتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کاتبا ان 2 مردوں نے لکھا۔ تو مضارع میں بھی تثنیہ بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں
الف اور نون بڑھا دیں۔ ماضی میں صرف ہم نے الف بڑھایا تھا، یہاں صرف تبدیلی یہ ہے کہ الف کے ساتھ نون بھی بڑھانا ہے۔ یکتبو سے یکتبانی۔ اب پہلے تھا یکتبو لکھتا ہے یا لکھے گا وہ ایک مرد، اب یکتبانی لکھتے ہیں یا لکھیں گے وہ دو مرد۔ اور اس کی مثالیں بھی ہم نے قرآن مقدس میں پڑھی تھی اور مختلف احادیث میں بھی اس کی مثالیں آئی ہیں۔ الفاظ بھی ہم نے دیکھے تھے، جیسے ینصرانی وہ مدد کرتے ہیں دو، یضربانی یعلمانی، تو ینصرانی یضربانی یعلمانی، صرف آخر میں ہم نے الف اور نون بڑھایا۔ ینصرو سے ینصرانی، یضربو سے یضربانی اور یعلمو سے یعلمانی۔ تو یہ مضارع کا دوسرا لفظ تثنیہ مذکر غائب، اس کے بنانے کا طریقہ مضارع کے پہلے لفظ کے آخر میں صرف الف اور نون بڑھا دیں تو تثنیہ مذکر غائب بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے سامنے دو لفظ مضارع کے آئے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام الفاظ کو صحیح سے یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔